اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ الحمدللہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مدرسہ حضرت کرمہ کے ناظم جناب قاری ریحان صاحب، ہمارے عزیز و مخلص جناب حافظ شمس العارفین صاحب، اس مسجد کے امام و خطیب حافظ صاحب عامر صاحب، اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں باپ، اللہ تعالیٰ نے نیکی اور گناہ دونوں میں اثر رکھا ہے۔ گناہ کرنے والے انسان کو گناہ کی وجہ سے نقصان ہو، اور نیکی کرنے والے کو نیکی کرنے کی وجہ سے فائدہ ہو۔ نیکی انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ انسان نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں کچھ وقت مشغول رہا، والدین کی خدمت کی، صدقہ خیرات کیا، ان میں سے ہر نیکی ایسی ہے جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ انسان کو حاصل ہوگا، اور اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ صرف آخرت میں نیکی فائدہ مند ہے ایسا نہیں، صرف آخرت میں اجر ملے گا یہ بات نہیں۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے نقد نفع چاہتا ہے، انسان فطرت کے اعتبار سے نقد نفع چاہتا ہے۔ اس کو یہ بتایا جائے کہ آخرت میں آپ کو یہ ملے گا، تو اس کو اس سے دل کا اطمینان تو ملتا ہے، مگر اندر کی بات یہ ہے، فطری بات یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں، نقد کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے فائدے کے ساتھ ساتھ نیکی کی وجہ سے دنیا میں جو چیزیں ملنے والی ہیں ان کا بھی ذکر کرنا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں یہ بات ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، دھیان سے حدیث شریف سنی، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی بڑھ جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلا معاملہ کرے۔ دو فائدے ہیں، عمل ایک ہے، ایک عمل پر دو فائدے ذکر کیے گئے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اس کی عمر بھی بڑھ جائے گی اور اس کی روزی بھی بڑھ جائے گی۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کو کشادہ روزی ملے، اور کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر میں برکت ہو۔ آپ 75 سال کے بوڑھے سے بھی پوچھیں گے کہ انتقال فرمانے کا ارادہ ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں، کم سے کم 100 سال تو جی لیتا، حالانکہ بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں،
بیماریوں کا مجموعہ ہے، طرح طرح کی تکلیفیں لگ چکی، لیکن مرنا نہیں چاہتا ہے۔ بڑھاپے میں تو ویسے ہی آدمی مختلف بیماریوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے۔ پھر بوڑھے میاں تھے، کسی ڈاکٹر کے یہاں علاج کرا رہے تھے، بہت دن تک علاج چلتا رہا، پوری شفا نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ میری بیماری کب جائے گی، میری بیماری کب جائے گی؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ جناب بڑھاپے میں بیماری جانے کے لیے نہیں آتی ہے، لے جانے کے لیے آتی ہے۔ بڑھاپے میں بیماری جانے کے لیے نہیں آتی، انسان کو لے جانے کے لیے آتی ہے۔ اور طرح طرح کی بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں۔ ایک بوڑھے کا واقعہ اور یاد آ گیا، وہ گیا کسی حکیم کے پاس، بہت ماہر حکیم تھا، اس کے پاس گیا، کہنے لگا آنکھ سے کم دکھتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا، پھر کہا کہ کان سے اونچا سنتا ہوں، کوئی کہتا ہے عام تو ابلی سنائی دیتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے۔ کہا معدہ کمزور ہو گیا تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے۔ جو بات کہتا تھا، جو بیماری یہ بتاتا تھا، حکیم کا ایک ہی جواب تھا، صیغہ واحد حاضر، بڑھاپا۔ تو جب بار بار بڑھاپا سنا، غصہ آ گیا۔ بوڑھے نے ایک تماچا حکیم کو مارا اور کہا الو کے پٹھے، تو نے طب و حکمت میں میرے بڑھاپے کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا، جو پوچھتا ہوں کہتا ہے بڑھاپا، جو کہتا ہوں کہتا ہے بڑھاپا۔ تو حکیم صاحب ہنسے اور کہنے لگے یہ بھی آپ کے بڑھاپے ہی کی وجہ سے، یہ جو آپ نے مجھ کو مارا ہے غصے میں آ گیا، آپ کا بڑھاپا ہی ہے۔ اس لیے کہ بڑھاپے میں آدمی کو غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں یہ بات ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ماں باپ کے بارے میں یہ بات آئی کہ دیکھو ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم پلٹ کر ان کو اف مت کہا کرو۔ کیوں یہ بات کہی گئی؟ ماں باپ کا ادب تو ہر وقت ضروری ہے، بڑھاپے ہی کے بارے میں یہ بات کیوں کہی گئی؟ ماں باپ کی بات تو اگر بوڑھے نہیں بھی ہیں تب بھی ماننی ہے، ان کا ادب اس وقت بھی کرنا ہے، پلٹ کر ان کو اس وقت بھی جواب نہیں دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اکیلے بولے کہ ماں باپ ہیں تو ان کو جوتا لگاؤ اور بوڑھے ہو جائیں تب پلٹ کے جواب مت دو، ایسا نہیں۔ ہر عمر میں ان کے ساتھ ادب احترام کا معاملہ کرنا ہے، لیکن خاص طریقے پر بڑھاپے کے متعلق یہ آیت اس لیے آئی ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو بات میں بد مزاجی پیدا ہو جاتی ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ بڑھاپا اور بچپن یہ دونوں بہت سی باتوں میں مشترک ہوتے ہیں۔ جیسے بچپن میں آدمی کسی بھی بات پر اڑ جاتا ہے تو بڑھاپے میں بھی کبھی کبھی وہ مزاج ہو جاتا ہے کہ بس جو کہہ دیا وہ ہونا چاہیے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مگر ہماری بات پوری ہو۔ جیسے بچے ہوتے ہیں، ضد کرنے لگے تو بس کرنے لگے، تو وہ کیفیت پھر لوٹ کر آتی ہے بڑھاپے میں۔ تو اب اگر کوئی بوڑھا شخص ہے، ماں ہو یا باپ ہو، اور وہ مزاج کے اعتبار سے کمزور ہو گیا، کسی بات پر غصہ آ جا رہا ہے، کوئی بھلی بری بات کہہ دے رہا ہے، تو اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ پلٹ کر ماں باپ کو جواب دے۔ یہ ہے قرآن کی آیت۔ اور لفظ کہا گیا لا تقل لہما اف، اف بھی مت کہو۔ حدیث میں ہے
کہ انسان کو تکلیف پہنچانے والا سب سے ہلکا جملہ اف ہے. سب سے ہلکا جملہ اف ہے. اگر اس سے بھی نیچے کوئی جملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ اتارتا کہ اپنے ماں باپ کو یہ بھی نہ کہنا. ہلکے سے ہلکا جملہ جو ہو سکتا ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے وہ اف ہے. اف میں کوئی برائی تھوڑی ہے. لیکن اگر کسی نے کوئی بات کہی یا ماں باپ نے کہی اور اولاد نے کہہ دیا اف، تو یہ بھی ماں باپ کی عزت کے خلاف ہے. منع کیا گیا کہ بڑھاپے کی عمر میں ان کے ساتھ یہ معاملہ مت کرو. اور بڑھاپے کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ اس عمر میں ماں باپ کے مزاج میں کچھ شدت آ جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے. برداشت کرو، درگزر سے کام لو. لا تقل لهما اف. تو جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ بڑھاپا مختلف بیماریاں لے کر آتا ہے، لیکن کمزوری اور بیماری کے باوجود آپ کسی شخص سے پوچھیں، بڑے میاں سے پوچھیں، حضرت ملک الموت سے ملاقات کا ارادہ ہے، وہ کہے گا کہ اپنے گھر رکھو، ادھر مت لے کے آؤ، ابھی مرنے کا ارادہ نہیں. ہر شخص یہ چاہتا ہے عمر میں برکت ہو، مال میں برکت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ بتایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور یہ جو حدیث آئی ہے اس کی تشریح میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو ایک عمل ہے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا، ایک عمل ہے نا کہ دو ہے، صرف ایک ہے. جب ایک نیکی کا یہ اثر ہے کہ عمر میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، تو جب انسان بہت ساری نیکیاں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت کیوں نہیں عطا فرمائے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ایک نیکی ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جب اس کا یہ فائدہ ہے کہ عمر بڑھے گی، روزی بڑھے گی، تو جب انسان اور بہت سی نیکیاں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اور انعامات عطا فرمائے گا. یہی وہ بات ہے جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نیکی کا فائدہ ہے جس طرح گناہ کا نقصان ہے، نیکی کا فائدہ ہے. نیکی کرنے والے کو راحت عطا کرتی ہے. نیکی کے ذریعے سکون حاصل ہوتا ہے، اچھے عمل کے ذریعے اطمینان ملتا ہے، گھر میں عافیت آتی ہے، اللہ روزی کے دروازے کھولتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ نیکی کی برکت سے انسان کے درجے بلند فرماتا ہے. انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں اجر محفوظ ہوتا ہے. بدن میں قوت آتی ہے. یہ سب نیکی کے فائدے آپ کو بتا رہا ہوں. بدن میں قوت آتی ہے. یہ جو آج کل لوگ جوانی ہی میں بوڑھے ہو رہے ہیں وہ اس لیے کہ گناہ کے عادی ہیں. گناہ بدن کو کمزور کر دے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ گناہ کا اثر یہ ہے کہ انسان کے چہرے سے رونق چلی جاتی ہے، دل میں ظلمت آ جاتی ہے اور روزی تنگ کر دی جاتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. 5 نقصانات بیان ہیں. چہرے کی رونق چلی جائے گی گناہ کی وجہ سے، اور انسان کے دل میں اندھیرا آ جائے گا، ظلمت پیدا ہوگی. تیسری چیز انسان کا بدن کمزور ہوگا. چوتھی چیز روزی تنگ ہو جائے گی. اور 5ویں چیز انسانوں کے دلوں میں نفرت آ جائے گی. آپ گئے کسی سے ملنے کے لیے، وہ سیدھے منہ بات نہیں کر رہا ہے، آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ اس کی بد اخلاقی ہے، حالانکہ اس کی بد اخلاقی کے پیچھے آپ کے گناہ کا اثر ہے. گناہ کی وجہ سے اس کے دل میں آپ کی نفرت آ گئی. آپ نے کوئی غلط کام کیا، آپ نے تنہائی میں کوئی معصیت کی، اس کا اثر یہ ہوگا کہ لوگ آپ سے محبت نہیں کریں گے،
جس طرح گناہ کا یہ اثر ہے کہ لوگ آپ سے نفرت کریں گے، اسی طرح طاعت اور نیکی کا یہ اثر ہے کہ لوگ آپ سے محبت کریں گے، لوگ آپ کے لیے اپنی پلکیں بچھا دیں گے، لوگ آپ سے قلبی عقیدت رکھیں گے۔ آپ غور کیجئے کہ جو علماء ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو اولیاء ہیں، دنیا ان سے کیوں محبت کرتی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ بزرگ سونا چاندی دیتے ہیں تو لوگ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے، دلوں میں عقیدت ڈالتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب انسان نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور جبریل کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ جبریل فلاں بندے سے مجھ کو محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو حضرت جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل آسمانوں میں پکارتے ہیں، نام لے کر پکارتے ہیں۔ خوش نصیبی دیکھو، نیکی کرنے والے کا مقام دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس کا نام بیان کرواتا ہے، نیکی کرنے والے کا نام آسمانوں پر دیا جاتا ہے اور جبریل اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے اور مجھ کو محبت ہے، آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو سارے فرشتے اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر آسمان سے اس کی مقبولیت زمین پر اترتی ہے، یعنی فرشتوں کے بعد انسان محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نیکی کا اثر ہے کہ اللہ کی محبت ملی، فرشتوں کی محبت ملی، پھر انسانوں کی محبت ملی اور انسانوں کے دل اس کے آگے جھک گئے۔ اسی کو قرآن میں فرمایا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ ان کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے علماء سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں، بزرگوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہارون الرشید کے بارے میں ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اس کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ وہ سفر کرتا ہوا ایک علاقے میں پہنچا، بادشاہ ہے اور اس کا استقبال ہوا، ملکہ بھی ساتھ میں تھی، استقبال ہوا، ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ وہاں عالیشان اس کا محل تھا، محل میں ٹھہر گیا۔ چند دن کے بعد بادشاہ اور ملکہ محل میں ایک جھروکے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ پورا شہر بہت بڑی تعداد میں لوگ دیوانہ وار بھاگے چلے جا رہے ہیں اور محبت کی وجہ سے لوگ آپے میں نہیں سما رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد ہے کہ جو بادشاہ کے استقبال کے لیے بھی نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس زمانے کے بہت بڑے عالم اور بزرگ اور محدث حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ سواری پر سوار تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی سفر کر کے اس علاقے میں پہنچے تھے اور شہر والوں کو معلوم ہوا تو پورا شہر ان کے استقبال کے لیے امٹ پڑا۔ لوگ ان کی سواری پر گر رہے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں اور ان کو پوری عزت احترام کے ساتھ شہر میں لے کر آ رہے ہیں۔ اچانک ان کو چھینک آئی، عبداللہ ابن مبارک کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو سارے مجمع نے کہا یرحمک اللہ، اور اتنا بڑا مجمع تھا کہ پورا شہر گونج اٹھا۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ رہا ہے، اس کی ملکہ بھی دیکھ رہی ہے۔ چند دن پہلے ان کا بھی استقبال ہوا تھا، اس وقت یہ جوش خروش نہیں تھا، اتنے لوگ بھی نہیں تھے، اور اب یہ جو منظر ملکہ نے دیکھا تو اس کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ قسم خدا کی بادشاہت تو یہ ہے، بادشاہت یہ ہے، دلوں پر حکومت کرنا وہ اصل حکومت کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ حضرت
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے تھے. تھوڑی دیر تک فاتحہ پڑھتے رہے، پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ نے ان کو کتنی اونچی شان عطا کی ہے. حضرت خواجہ کا مقام بہت اونچا ہے، وفات ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے مگر آج بھی دلوں پر راج کر رہے ہیں. وفات ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے لیکن آج بھی دلوں پر حکومت کر رہے ہیں. یہ نیکی کا اثر ہے، یہ نیکی کا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نیکی کے ذریعے دنیا اور آخرت میں انسان کو بھلائی عطا کرتا ہے. جس طرح گناہ سے نقصان ہوتا ہے نیکی سے فائدہ ہوتا ہے. آپ گھر کی زندگی میں شکایت کرتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں میرے یہاں تعویذ لینے کے لیے، دم کرانے کے لیے، آ کے بتاتے ہیں کہ بچے ہمارے فرما بردار نہیں. ایک صاحب اپنے یہاں کے آئے، بہت امیر شخص، کہنے لگے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے میں نے مکان بنوایا، کار دلوائی. بہت امیر شخص، نامی گرامی شخص، اور آپ ان کی دولت کا اس سے اندازہ کیجیے. مجھ سے کہنے لگے کہ میں اپنے بیٹے کو ہر مہینے 75,000 روپیہ جیب خرچ دیتا ہوں. کتنے ہزار روپیہ؟ ہاں یہ دبئی کی بات نہیں بتا رہا ہوں، ہمارے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں. 75,000 روپیہ جیب خرچ دیتا ہوں، لیکن میرا بیٹا ایسا نافرمان ہے کہ مجھ کو گالی دیتا ہے، اور جھگڑا ہوتا ہے تو گھر میں تکرار ہوتی ہے تو مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے. آپ غور کیجیے، دولت مند آدمی اپنی اولاد کے لیے ہر آسائش کا انتظام کر رہا ہے، 75,000 روپے جیب خرچ دیتا ہے. اور بھی سنایا تھا اتنے لاکھ کی کار دلوائی، اتنے لاکھ کی بائک دلوائی. ہم لوگ مولوی ہیں نا تو ہم لوگ یہ سب آنکڑے یاد نہیں رکھتے، قاری رہن یاد رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو مدرسہ چلانا رہتا ہے، ہم لوگ بھول جاتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ایسا. آپ غور کیجئے کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا انتظام اہتمام کر رہا ہے لیکن اولاد کا یہ حال. کتنے لوگ آتے ہیں، بیوی کی پریشانی ہے، بد زبان ہے، بد مزاج ہے، گھروں میں عافیت نہیں ہے، خوشگوار زندگی نہیں ہے. صبح گئے تو تکرار، رات کو گئے تو تکرار. اور آج کل تو صرف تکرار نہیں ہے، بعض بیویاں تو چنگیز خان کی نسل کی ہیں، وہ صرف تکرار نہیں کرتی ہیں، رفع یدین بھی فرماتی ہیں. رفع یدین سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ یعنی ہاتھ سے اور بیلن سے پٹائی کرتی ہیں، ٹکانے سے. لوگ آتے ہیں تو پریشانی بتاتے ہیں، پیر سے کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس لیے کہ تعویذ دینا ہے نا. پیر صاحب سے سب سچ بیان کرتے ہیں کہ ایسی ایسی پریشانی ہے تو آپ کوئی تعویذ دیتے ہیں. جن کی بیویاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ حضرت اسپیشل تعویذ دیتی ہیں. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو رات کو حضرت جبریل آپ کو دے کے گئے وہی والا تعویذ دے دیجیے تاکہ میری بیوی بالکل ٹکوے کی طرح سیدھی ہو جائے. گھروں میں پریشانیاں ہیں، کیوں ہیں؟ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اولاد کی نافرمانی، بیوی کی نافرمانی، پڑوسیوں کی بدسلوکی اور مختلف قسم کے حالات ہم پر اس لیے آتے ہیں کہ ہم گناہ اور نافرمانی کے راستے پر چل رہے ہیں. گناہ کی وجہ سے یہ مصیبت آتی ہے. نماز چھوڑ رہے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ کر پڑے ہوئے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ میاں بیوی کی زندگی خوشگوار نہیں. فجر کی نماز چھوڑنے کی نحوست یہ ہوگی کہ تکرار ہوگی، جھگڑا ہوگا، مزاج اپنی جگہ نہیں رہے گا. آپ اس پر عمل کر کے دیکھ لیجئے کہ جو لوگ فجر کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف فجر پڑھے اور 4 غائب کر دی، یعنی 4 نمازوں کے علاوہ فجر بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، ان کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے. ہمارے مشائخ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی فجر کی سنت گھر میں پڑھ کر
فرض مسجد میں آ کر ادا کرتا ہے اس کے گھر سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، گھر میں سنت پڑھیے اور فرض مسجد میں آ کر پڑھیے، فرض جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیے، آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گھر کے ماحول کو خوشگوار کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے گھروں میں الجھنے ہیں ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اگر ہم نیکی کے راستے پر چلیں گے اللہ تعالیٰ خود ہمارے گھروں کے ماحول کو سنوار دیں گے، اولاد کو فرما بردار بنائیں گے۔ نیکی کی وجہ سے اولاد نیک میسر آتی ہے۔ جب ماں باپ نیک ہوں گے اولاد نیک ہوگی۔ اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد طاعت، عبادت اور نیکی کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ ابھی قریب کے زمانے میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، بہت بڑے عالم تھے، مصنف تھے، اور دنیا میں ان کی شہرت ہوئی، اور اللہ نے ان کو یہ رتبہ عطا کیا کہ خانہ کعبہ کی چابی ان کے حوالے کی گئی، اور ان کے علم کے ذریعے، ان کی دینی خدمات کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری، ان سے انہوں نے اصلاح کرائی، تربیت پائی۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ اللہ والوں سے تعلق رکھتے تھے، ان سے بیعت ہوتے تھے، ان سے دین سیکھتے تھے، ان سے ذکر کی تعلیم لیتے تھے۔ یہ تو آج کل ہمارے یہاں ماحول بدل گیا ہے کہ لوگ ذکر کو، تصوف کو، بیعت ہونے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ خود بہت ٹھیک ٹھاک ہیں، اور اپنے یہاں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، مالیگاؤں پر لوگ نور چلاتے چلاتے خود ہی سے پیر بن جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں صاحب ہیں، پہلے وہ مقدم تھے، آج کل بابا بنے بیٹھ گئے ماشاء اللہ۔ فلاں صاحب جو ہے پہلے روم چلاتے تھے، آج کل وہ ایک صاحب جو روم چلاتے تھے کچھ دن کے بعد سنا کہ چٹائی پہ حج کرنے چلے۔ جی ہاں، ہم لوگ تو ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، وہ چٹائی پہ بیٹھ کے چلے گئے۔ پتہ نہیں حضرت سلیمان کی چٹائی ان کو کہاں سے میسر آ گئی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو ادھر خبر پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے، آپ لوگ تو جزیرے پہ رہتے ہیں نا۔ تو لوگ چلاتے چلاتے خود ہی پیر بن جائے، نہ کوئی تربیت پا رہے ہیں، نہ ذکر کر رہے ہیں، نہ کسی اللہ والے سے تعلق ہے، نہ کوئی دعا کا، مناجات کا مزاج ہے، بس نماز پڑھ لی، کچھ تلاوت کر لی، کبھی نہیں بھی کی، اور سمجھا کہ ہم دیندار ہیں۔ اپنی تربیت کرانی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، عالم ہو یا جاہل، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، بڑا ہو یا چھوٹا، ہر شخص کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرے۔ کچھ پڑھے لکھے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو ضرورت نہیں، کچھ جانکار ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو تو سب آتا ہے، ہم کتاب میں دیکھ لیں گے، ذکر کر لیں گے۔ یہ نہیں طریقہ ہے۔ آپ خود بتائیے کہ اگر کہیں آپ جا رہے ہیں، گاڑی میں آپ بیٹھے، کار میں بیٹھے، اور گاڑی چلانے والا جو ڈرائیور ہے اس سے آپ نے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ نے ڈرائیونگ کسی سے سیکھی ہے؟ اور وہ جواب میں یہ کہے کہ نہیں، سیکھا تو نہیں، البتہ ڈرائیونگ کے سلسلے میں 5 موٹی موٹی کتابیں میں نے پڑھی، سیکھا نہیں، مگر کتاب میں نے پڑھی ہے، معلومات مجھ کو پوری ہے، کدھر بریک ہے، کدھر کلچ ہے، کدھر اسٹیئرنگ ہے، سب میں جانتا ہوں۔ آپ بیٹھیں گے، اتر جائیں گے، اس کے ساتھ سفر کریں گے آپ لوگ۔ اگر سفر کریں گے تو انشاءاللہ وہ آخری سفر ثابت ہوگا، گئے تو پھر ایسے جائیں گے کہ واپس ہی نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی سے سیکھا نہیں۔
کتاب میں پڑھ کر آپ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جو مطلوب ہے. کسی سے سیکھنا پڑے گا، تربیت دینی پڑے گی. خیر، آپ کو جو بات میں سنا رہا تھا وہ یہ کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ کہ بڑے عالم تھے، مگر انہوں نے ایک بزرگ کے پاس رہ کر اپنی اصلاح کی اور ان کے خلیفہ ہوئے، اور اللہ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا. اب سنیے جو بات سنانی تھی، جو موضوع سے متعلق ہے کہ نیکی کی برکت سے اللہ اچھی اولاد عطا فرماتا ہے. یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی، ان کے والد بچپن ہی میں گزر گئے تھے، یتیم تھے، کم عمر تھے، والد کا انتقال ہو گیا. ان کے والد بھی بہت نیک تھے، مولانا حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. والدہ ان کی بہت ہی پرہیزگار تھی، بہت ذاکر شاغل خاتون تھی، آدھی رات سے اٹھتی تھی، ذکر میں عبادت میں مشغول ہوتی تھی، اور دعا کا ان کا بہت اہتمام تھا. ان کی والدہ کا دعا کا بہت اہتمام تھا. بلکہ آپ کو یہاں ٹھہر کر ایک بات سنا دو، ہماری بہنیں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ان کے فائدے کی یہ بات ہے. حضرت مولانا محمد رافع حسنی ندوی صاحب جو اس وقت ہمارے بزرگوں میں بہت بڑے بزرگ ہیں اور بہت عمر دراز بھی ہیں، ماشاءاللہ ان کی عمر اب 95 سال سے بھی زیادہ ہو گئی، 100 سال کے لگ بھگ عمر ہو رہی ہے. اللہ نے ان سے بھی بہت بڑا دین کا کام کیا. یہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کے بھانجے ہیں اور ان کے ساتھ سفر میں حضر میں رہتے تھے، خدمت کرتے تھے، مجھ پہ بہت شفقت فرماتے ہیں. ایک دن میں نے ان سے تنہائی میں پوچھا کہ آپ اپنے ماموں جان کے ساتھ بہت زمانے تک رہے، یعنی مولانا ابو الحسن علی ندوی کے ساتھ، اور آپ نے جتنے قریب سے ان کی زندگی دیکھی کسی نے نہیں دیکھی. آپ مجھ کو یہ بتائیے کہ اس اونچے مقام تک ان کو لے جانے والی چیز کیا تھی، کون سی صفت تھی، کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے وہ اتنی بلندی تک پہنچے. تو مولانا رافع صاحب تھوڑی دیر چپ ہو گئے، خاموش رہے. پھر مجھ سے فرمایا کہ اگر آپ مجھ سے جاننا چاہیں تو میری نگاہ میں مولانا ابو الحسن علی ندوی کو مولانا ابو الحسن علی ندوی بنانے والی چیز ان کی والدہ کی دعا تھی. میں ان کی والدہ کو خود میں نے پرسوں دیکھا ہے کہ وہ تہجد کے وقت بہت دیر تک عبادت میں مشغول رہتی تھی اور پھر بہت دیر تک دعا مانگتی تھی، اور دعا میں بار بار یہ جملہ دہراتی تھی کہ اللہ میرے علی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. بار بار یہ دعا مانگتی تھی. اللہ نے اس دعا کی تاثیر یہ ظاہر کی کہ ان کے بچے کے ذریعے عرب عجم میں دنیا کے مختلف خطوں اور علاقوں میں دین کا کام ہوا اور آج تک ہو رہا ہے. ہزاروں شاگرد ان کے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ چیزیں خواتین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر اللہ نے ان کو ماں بننے کا شرف عطا کیا ہے، اپنی اولاد کے سلسلے میں ان کو فکر مند ہونا چاہیے. اپنی اولاد کے سلسلے میں ان کو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے. راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے گڑگڑائے روئیں. اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی امانت بھی ہے. اولاد نازک ذمہ داری ہے. اولاد کے سلسلے میں ہر ماں باپ کو فکر مند ہونا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے. قرآن میں دعا سکھائی گئی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. دعا ہے کہ اللہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما اور ہمیں ہماری اولاد کو متقیوں کا امام بنا. یہ دعا سکھائی. ہر شخص کو اپنی اولاد کے حق میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میری اولاد کو متقی اور فرمانبردار بنا اور اس کو دین و دنیا کی سعادت عطا فرما. ہر ماں باپ کی ذمہ داری. یہ جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں گناہ اتنے عام ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں فکر مند نہیں.
دیکھنے کے لیے تیار نہیں، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اگر یہ صورتحال ہوگی تو پھر سماج اور معاشرے میں گناہ کم نہیں ہوں گے، بڑھتے چلے جائیں، نیکی کا مزاج نہیں بنے گا، نافرمانی کی عادت آئے۔ خیر، آپ کو جو بات میں سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے، صرف ماں تھی اور بیوہ ماں نے ان کی تربیت کی اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا اور ان کی نگرانی رکھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی دعا اور نیکی کی برکت سے مولانا ابوالحسن علی ندوی کو اونچا مقام عطا کیا۔ اور کتنا اونچا مقام عطا کیا، خانہ کعبہ کی کنجی ان کو دی گئی۔ اور پھر ایک بات اور آپ کو سناتا ہوں، خود مولانا ابوالحسن علی ندوی نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا وقت کون سا تھا، تو میں یہ بتاؤں گا کہ میں حج کے لیے گیا ہوا تھا، حرم شریف میں حاضر تھا اور لاکھوں کا مجمع تھا، جمعہ کا دن تھا، لاکھوں کا مجمع تھا۔ ظاہر ہے حج کے موقع پر دنیا سے لوگ آتے ہیں، مسلمان آتے ہیں اور لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو لاکھوں کا اجتماع اور جمعہ کے دن جو خطبہ ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ کے سائے میں ہوتا ہے، یعنی ممبر لایا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے سائے میں بچھایا جاتا ہے اور اس پر عربی امام کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے اور لاکھوں مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ ایک پیغام پہنچاتا ہے۔ اب سنیے، حج کا موقع ہے، جمعہ کا دن ہے، لاکھوں کا اجتماع ہے، خانہ کعبہ کے سائے میں ممبر ہے اور اس پر عربی النسل امام ہے اور وہ خطبہ دے رہا ہے۔ اتنے میں خطبہ دیتے دیتے اس امام نے یہ کہا کہ ایک عالم اور مفکر نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ اس کے بعد عبارت پڑھنا شروع کیا۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی کہتے ہیں کہ چند جملے انہوں نے پڑھے امام صاحب نے تو مجھ کو یہ خیال ہوا کہ یہ میری کتاب کی عبارت پڑھ رہے ہیں، میری کتاب سے عبارت نقل کر رہے ہیں اور میرا حوالہ دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے پوری تحریر پڑھی۔ کہتے ہیں کہ جب میں بیٹھ کر سن رہا تھا اور لاکھوں مسلمانوں کا اجتماع، میں نے جب اپنی کتاب کی عبارت ان امام صاحب کی زبان سے سنی کہ خانہ کعبہ کے زیر سایہ میری کتاب کی عبارت پڑھی جا رہی ہے تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے کہ میں ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں، عجمی شخص ہوں، عربی میری مادری زبان نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھ کو یہ عزت عطا کی کہ آج خانہ کعبہ کے زیر سایہ عربی النسل امام حوالے کے طور پر میری کتاب کی عبارت سنا رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ کسی عالم کے لیے اس سے بڑھ کر عزت کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جب انسان نیکی کرے گا اور اچھے عمل کی راہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اولاد عطا کرے گا۔ ایک نیک ماں ہے، اس نے اپنی اولاد کے لیے اچھی تربیت کا بھی انتظام کیا اور خود نیکی کی راہ پر چلی، اللہ نے ان کے بچے کا نام دنیا میں روشن فرما دیا۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے، نیکی دنیا میں بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔ یہ جو ہم لوگ ذکر سکھاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے صرف آخرت میں اجر ملے گا؟ نہیں، جو آدمی ان اذکار و اوراد کو اہتمام سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے مسائل کو بھی حل فرمائے گا۔ حدیث پاک میں حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اتنا وقت وظیفے کا رکھا ہے، اس میں سے اتنا وقت میں آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا ہے، اور وقت بڑھاؤ درود شریف کا تو اور بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، اب میں 2/3 وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے خاص کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور پڑھاؤ تو اور بہتر ہے۔ انہوں نے آدھا کیا، پھر 2/3، پھر آخر میں کہا جتنا
وظیفے کا وہ سب آپ پر درود پڑھنے میں لگاؤں گا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب یعنی اگر پورا وقت تم درود پہ لگاؤ گے تب تو اللہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کے حل کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی درود شریف کی برکت سے اللہ دنیا اور آخرت کا ہر مسئلہ حل کر دے گا۔ آپ غور کیجیے، یہ درود شریف کی تاثیر ہے کہ اگر انسان اہتمام سے درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کو کشادہ کرے گا، عافیت کی راہ پیدا کرے گا۔ جو لوگ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں ان کو کیا کیا انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ اپنے قریب کے علاقے میں جانتے رہے، وہاں ایک جوان جو ہے بیت ہوا، حمالی کرنے والا اور ایسا شخص جو بالکل غریب مفلس، پڑھا لکھا بھی نہیں، لیکن اس نے درود شریف کی کثرت کرنا شروع کیا، روزانہ 5000 دفعہ درود شریف پڑھتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ جو بات آپ کو سنانی ہے وہ یہ کہ جاہل آدمی حمالی کرنے والا ہے، لیکن جب اس نے اپنے الفاظ میں حضور کا حلیہ بیان کیا کہ کیسے شخص کو میں نے دیکھا، کیسا رنگ تھا، کیسے بال تھے، کیسا لباس تھا، کیسا چہرہ تھا، تو جو حلیہ ہم لوگ حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں بالکل وہی حلیہ وہ اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ آپ غور کیجیے، درود شریف کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ حضور کی زیارت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے والد تھے شاہ عبدالرحیم، خود شاہ ولی اللہ صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ میرے والد ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ مایوسی ہو گئی کہ اب زندہ نہیں رہ سکیں گے، انتقال ہو جائے گا۔ اسی حالت میں ایک رات کو حضور کی زیارت ہوئی، آپ تشریف لائے، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بہت بیمار ہو۔ حضرت نے فرمایا شفا ہوگی۔ اس کے بعد اپنی داڑھی مبارک سے 2 بال توڑ کر ان کو عنایت فرمائے اور کہا کہ صبح اس کو پانی میں ڈبو کر وہ پانی پی لینا، تم کو شفا ہو جائے گی۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے داڑھی مبارک کے 2 بال دیے اور یہ ارشاد فرمایا کہ پانی میں بھگو کر پی لینا۔ خواب کی بات تھی، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ جب وہ جاگے تو وہ دونوں مبارک بال ان کے ہاتھ میں تھے۔ جب جاگے تو بال ہاتھ میں تھے، انہوں نے ہدایت کے مطابق اس کو ڈبو کر پیا اور مایوسی ہو چکی تھی زندگی سے، مگر اللہ نے ان بالوں کی برکت سے شفا عطا فرمائی۔ شاہ ولی اللہ اتنے بڑے عالم اور بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد نے ان 2 بالوں میں سے ایک مجھ کو عنایت فرمایا تھا اور وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ ایک بال مجھ کو دیا، ایک ان کے دوسرے بھائی تھے شاہ احمد اللہ، ان کو ایک بال دیا۔ شاہ احمد اللہ صاحب کے پاس جو بال آیا وہ اب بھی بھولت میں جو ان کا آبائی گھر ہے وہاں محفوظ ہے، اور شاہ ولی اللہ کو جو بال دیا تھا وہ ان کے خلیفہ تھے کشمیر کے، وہ انہوں نے اس کو مانگ لیا اور وہ کشمیر لے کر گئے، اور آج وہ منہ مبارک سری نگر کی حضرت بل کی مسجد ہے، وہاں وہ محفوظ کیا گیا۔ میں وہاں بھی حاضر ہوا ہوں، جامع مسجد کہلاتی ہے حضرت بل کی مسجد سری نگر کشمیر میں، اور وہ ایک شیشے میں منہ مبارک رکھتا ہے، زیارت کرائی جاتی ہے۔ اور جہاں بھولت میں وہ دوسرا منہ مبارک ہے، اللہ نے مجھ کو یہ موقع دیا کہ وہاں بھی میں حاضر ہوا۔ بھولت گیا تھا تو ان کے مکان پر حضرت شاہ ولی اللہ کے مکان پر گیا اور منہ مبارک ان کے یہاں محفوظ ہے۔ تو 2 بال حضور نے خواب میں عطا کیے تھے اور بیداری میں محفوظ رہے۔ یہ درود شریف کی کثرت کی برکت ہے، یہ اتباع سنت کی برکت ہے۔ درود شریف کی عجیب تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ کتابوں میں ہے کہ ایک شخص پر قرض ہو گیا تھا، پرانے زمانے میں قرض ہو گیا، 500 درہم قرض تھا، چاندی کا سکہ اس زمانے میں چلتا تھا، 500 درہم قرض ہو گیا۔ جس کا قرضہ تھا اس نے قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا
اس کو بلایا گیا، کہا گیا کہ قرض ادا کرو، اس نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں۔ قاضی نے کہا پھر جیل جاؤ۔ اس نے کہا قاضی صاحب کچھ رعایت کر دیجیے۔ قاضی نے کہا کہ نہیں، اس کا حق ہے، یا تو حق ادا کرو اور یا تو جیل جاؤ۔ اس نے کہا پیسہ تو ہے نہیں، جیل ہی جانا پڑے گا، آپ مجھ کو کل تک مہلت دے دیں، میں کل اپنے گھر والوں کو بتا کر ان کو سمجھا کر میں واپس آ جاؤں گا۔ قاضی نے کہا کیا ضمانت ہے کہ تم آ جاؤ گے؟ کوئی سفارشی لاؤ، کوئی ضامندار لاؤ۔ اس شخص نے کہا یہاں اس علاقے میں مجھ کو کوئی نہیں پہچانتا، میں دوسری علاقے کا رہنے والا ہوں، یہاں کوئی میری ضمانت نہیں دے گا، البتہ میرے ضمانت دار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شفیعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سفارشی حضور ہے۔ قاضی نے جب حضور کا نام نامی سنا تو سر جھکا دیا۔ اس نے کہا کہ تم نے اتنی بڑی ہستی کا نام لیا ہے کہ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جاؤ جن کا نام تم نے لیا ہے انہی کے نام کی لاج رکھتے ہوئے کل وقت پر آ جانا۔ چھوڑ دیا۔ یہ گھر گیا، نیک شخص تھا، بیوی سے کہا مصیبت آ چکی ہے اور کل مجھ کو جیل جانا ہے، میں تم لوگوں کو تسلی دینے کے لیے آ گیا۔ بیوی بھی نیک تھی، اس نے کہا کیوں نہ ایسا کرے کہ آج رات کو ہم دونوں بیٹھ کر درود شریف پڑھیں، اللہ اس کی برکت سے کوئی راستہ نکالے گا۔ چنانچہ دونوں بیٹھ گئے اور رات بھر درود شریف پڑھتے رہے، حضور کو یاد کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ صبح فجر سے ذرا پہلے اس شخص کی آنکھ لگ گئی، رات بھر کا جاگا ہوا تھا، مصلی پہ بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، غنودگی ہو گئی۔ خواب نظر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں گھبرانا نہیں، اللہ تیری پریشانی کو دور کر دے گا، اور سن جب صبح ہو جائے تو اس شہر کے حاکم کے پاس تو چلا جانا اور جا کر اس کو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ حضور نے یہ حکم دیا ہے کہ میرا قرض تم ادا کر دو، اور وہ حاکم تم سے پوچھے گا کہ تیرے خواب کے سچ ہونے کی دلیل کیا ہے، تو کہہ دینا کہ آپ روزانہ رات کو اتنے ہزار مرتبہ درود پڑھتے ہیں جس کا علم سوائے اللہ کے اور آپ کے کسی کو نہیں، اور کل رات کو کسی مشغولیت کی وجہ سے آپ اپنا وظیفہ پورا نہیں کر سکے، آپ کو وظیفہ چھوٹ گیا، ناکام ہو گیا۔ یہ شخص بیدار ہوا، نماز پڑھی، گیا، حاکم سے ملاقات ہوئی، پوری بات ذکر کی۔ حاکم نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم جھوٹا خواب مجھ سے بیان کر رہے ہو، کڑھ کر آ گئے ہو۔ اس نے کہا کہ میرے خواب کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ روزانہ اتنے ہزار مرتبہ درود پڑھتے ہیں اور کل رات کو آپ نہیں پڑھ سکے، کسی کام کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ حاکم رونے لگا۔ اس نے کہا قسم خدا کی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ میں کتنی مرتبہ درود پڑھتا ہوں، اور یہ بھی کسی کو نہیں معلوم کہ پچھلی رات میرا معمول چھوٹ گیا، تمہارا خواب سچا ہے۔ پھر 500 درہم اپنے پاس سے نکال کے اس نے دیا، اور 500 درہم اور دیا، اور کہا کہ یہ 500 درہم آپ کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے، آپ حضور کا پیغام لے کر آئیں، بشارت لے کر آئیں، تحفہ ہے۔ یہ خوشی خوشی لے کے چلا۔ اب یہاں حاکم کے پاس جانے میں کچھ وقت لگا ہوگا، وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ قاضی کی عدالت میں پہنچا تو قاضی صاحب پریشان تھے، انتظار کر رہے تھے۔ معلوم ہوا تو فوراً بلایا، کہاں رہ گئے تھے؟ انہوں نے کہا معاف کیجیے گا کچھ دیر ہو گئی، لیکن آپ مجھ کو جیل خانہ مت بھیجیے، میں پیسہ لے کر آیا ہوں، آپ مالک کو جس کا قرض ہے بلائیے، یہ پیسہ دلوا دیجیے۔ قاضی نے کہا میں تم کو اس لیے نہیں ڈھونڈ رہا تھا کہ تم کو جیل بھیجوں، میں اس لیے تم کو تلاش کر رہا تھا کہ رات کو خواب میں مجھ کو حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن تم میری سفارش چاہتا ہے تو قرض دار کا قرض ادا کر دے، میں خود پیسہ لے کے بیٹھا ہوں کہ تم کو دوں، تم قرض والے کو دے دو۔ قاضی صاحب نے پیسہ دیا،
اور کہا سپاہیوں سے کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ جس کا قرض ہے، قرض ادا کر دیا جائے۔ سپاہی گئے، قرض والے کو بلا کر لائے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ تمہارا قرض تھا، یہ آدمی پیسہ لایا ہے، تم لے لو، معاملہ صاف کرو۔ وہ رونے لگا، اس نے کہا قاضی صاحب میں پیسہ نہیں لوں گا۔ رات کو مجھ کو حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے مجھ سے فرمایا وہ شخص پریشان ہے، اگر تو قیامت کے دن میری سفارش چاہتا ہے قرض معاف کر دے، میں تو رات ہی کو قرض معاف کر چکا ہوں، اب میں ایک پیسہ بھی قرض کا واپس نہیں ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ درود شریف کی کیسی برکت ظاہر ہوئی۔ درود شریف اور ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ دنیا میں بھی وسعت اور کشادگی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، حضور پر درود پڑھے۔ حدیث پاک میں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا باغ مسجد نبوی کے قریب میں تھا، حضور تشریف لے گئے اور ان کے باغ میں جا کر بہت دیر تک سجدہ کیا، اتنی دیر تک کہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھ کو کچھ وسوسہ آنے لگا، یعنی یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں حضور دنیا سے تو نہیں تشریف لے گئے۔ بہت دیر سے سجدے میں سر رکھے ہوئے، حرکت بھی نہیں۔ دیر کے بعد حضور نے سر اٹھایا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک آپ سجدہ نہیں فرماتے ہیں، آج کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا؟ حضور نے فرمایا ابو ذر جبریل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ خوشخبری ہو، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اسی کے شکر میں میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا، شکرانہ ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھ کو یہ عزت دی کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرے گا۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نیکی کی طرف بڑھنا چاہیے، ہر شخص کو اچھے اعمال کا عادی بننا چاہیے، ہر گناہ سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ یہ جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی بات یا ان سے تربیت کی بات کہی جاتی ہے، وہ اسی لیے کہی جاتی ہے کہ جب تک ہم تربیت نہیں پائیں گے ذکر کا مزاج نہیں آئے گا، گناہ سے نفرت نہیں پیدا ہوگی، طاعت اور عبادت کی طرف رغبت نہیں پیدا ہوگی، زندگی یوں ہی کٹتی چلی جائے گی، کتنی گزر گئی، جو باقی ہے وہ بھی گزر جائے گی، سدا رہنے کو دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے۔ اگر آج ہم غفلت سے نہیں جانیں گے، گناہ نہیں چھوڑیں گے، اچھے عمل کی طرف نہیں آئیں گے، نیکیوں اور طاعت کی طرف نہیں بڑھیں گے، ہماری آخرت اچھی نہیں ہوگی، موت اچھی نہیں آئے گی، قبر کی زندگی ہماری اچھی نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھیں گے کس کس طرح کے گناہ ہماری زندگی میں پائے جا رہے ہیں، حسد، بخل، حرص ہماری زندگی میں ہے، لالچ ہے، لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں، نشے کی قلت آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنی عام ہو رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ نشہ کرتے ہیں، نشے کی لت اتنی عام ہو گئی کہ اسی لت کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا اپنے شہر میں اتنے قتل ہوتے تھے، کبھی نہیں، لیکن آئے دن آج کل آپ خبریں پڑھیں گے یہ قتل ہو گیا، وہ قتل ہو گیا، وہ قتل ہو گیا۔ کیوں؟ نشے کی حالت میں مدہوش ہو کر لوگ مار ڈال رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ اس طرف کنارے کے علاقوں میں گیا، لوگوں نے بتایا ہمارے یہاں 8-8 10-10 سال کے بچے نشہ کر رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، اپنے شہر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے نشے کے عادی بن رہے ہیں۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے، ہمیں اپنی امت کا درد ہونا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر صرف ذاتی طور سے ہم دیندار بن جائیں اور اپنی امت کی اور اپنے سماج کی فکر نہ کریں تو اللہ کی نگاہ میں
ہو جانا اور اپنی امت کی طرف سے اور اپنے معاشرے کی طرف سے نگاہ پھیر لینا بہت سنگین جرم ہے۔ مسلمان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ خود بھی دیندار بنے، اپنی اولاد کو دیندار بنائے، اپنے سماج اور معاشرے کو بھی دیندار بنانے کی فکر کرے۔ گناہ بڑھ رہے ہیں، کون اس کے خلاف کھڑا ہوگا؟ نیکی کا مزاج گھٹ رہا ہے، کون آواز لگائے گا؟ ہمارے گھروں میں جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، کون ان کو مٹانے کے لیے آگے آئے گا؟ ہمارے شہر میں تجارت کے سلسلے میں بدعنوانی عام ہوتی جا رہی ہے، حرام مال کی کا لین دین ہو رہا ہے، کون اس کے خلاف آواز اٹھائے گا؟ کارخانوں میں بجلی چوری ہو رہی ہے، مال میں گڑبڑ کی جا رہی ہے، کم وزن کا مال زیادہ وزن کا مال بنا کر بیچا جا رہا ہے، اور وہی حرام مال گھر میں آ رہا ہے اور اولاد کو استعمال کرایا جا رہا ہے۔ اس کے خلاف کون اٹھے گا؟ جس سے کہیے وہ کہتا ہے کہ چوری نہیں کریں گے تو کام ہی نہیں ہوگا، تجارت نہیں چلے گی، کاروبار نہیں چلے گا۔ آپ کو اللہ نے اس کا پابند نہیں بنایا کہ آپ 28 روم کا کھاتا کھولیں، آپ 72 روم کا کارخانہ لگائیں۔ اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا۔ اگر آپ چھوٹے پیمانے پر بھی ایمانداری سے کاروبار کریں آپ کے لیے کامیابی ہے، اور اگر آپ بڑا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور پھر چوری کا اور خیانت کا راستہ اپنا رہے تو سمجھ لیجیے کہ قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں۔ حرام کا ایک پیسہ بھی اگر ہمارے پیٹ میں یا گھر میں ہے اللہ کے ہاں جواب دے۔ ہمیں اس کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ نشے کی لت کو دور کرنے کے لیے آواز لگانی چاہیے، جہاں معلوم ہو جانا چاہیے، بچوں کو سمجھانا چاہیے، محلے میں چل پھر کر دیکھنا چاہیے کہ کون کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، اور آمادہ کرنا چاہیے لوگوں کو کہ وہ اللہ کے ذکر کی عادت ڈالیں، اللہ والوں سے تعلق قائم کریں کہ اسی کے ذریعے دل کی اصلاح ہوگی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ